السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو آپ کو عید مبارک۔ امید ہے آپ کا رمضان اچھا گزرا ہوگا۔ آج کے پروگرام کا موضوع ہے خاتم النبیین، جس کا ایک بنیادی مطلب نبیوں کی مہر ہے۔ اس کی صحیح تشریح کیا ہے؟ اگر آپ پاکستان میں، اگر آپ نے ٹیکسٹ بکس دیکھی ہیں یا آپ نے مولویوں سے سنا ہے تو آپ یہ جانتے ہوں گے کہ خاتم النبیین کا مطلب نبیوں کی مہر بتایا جاتا ہے۔ ایک بنیادی مطلب ایک بنیادی مطلب اس لیے کہ عربی بڑی فصیح و بلیغ زبان ہے، تو ایک لفظ کے اور محاورے میں اس کے کئی مطالب بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال خاتم النبیین جب تے کی زبر کے ساتھ آئے تو اس کا ایک مطلب بنیادی مطلب نبیوں کی مہر ہوتا ہے۔ تو آپ کو یہ بتایا گیا ہوگا کہ وہ جو مہر ہے وہ کسی چیز کے بند کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے مطابق جو سورہ احزاب کی آیت ہے، آپ کو غالباً اس کا پتہ ہی ہوگا، مشہور آیت ہے۔ اگر بسم اللہ کو گنتی میں شامل کریں تو آیت نمبر 41 ہے، میں پڑھ بھی دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ تو اس خاتم النبیین یعنی نبیوں کی مہر کا مطلب یہ بتایا جاتا ہے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ ٹھونسا جاتا ہے کہ یہ مہر کسی چیز کو بند کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تو عرض یہ کرنی ہے کہ مہر ہرگز بند کرنے کے لیے استعمال نہیں ہوتی، بلکہ مہر تصدیق کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، کسی بھی چیز کی تصدیق کے لیے، کسی بھی عمل کی تصدیق کے لیے۔ وہ عمل مثال کے طور پر آپ کوئی چمڑے کی جیکٹ لینے جائیں، کوئی چمڑے کا کوئی پروڈکٹ خریدنے جائیں لیدر کا، تو اس کے اوپر ایک سیل آف اوتھینٹسٹی آپ کو لگی ہوئی ملے گی، جس کا مطلب ہوگا کہ وہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ جو جیکٹ ہے یا چمڑا ہے یہ اصلی گائے کا یا جس بھی جانور سے لیا گیا ہے اس کی کھال سے اس کا چمڑا ہے اور یہ نقلی نہیں ہے۔ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ آپ اگر خط بھیجتے ہیں ڈاک ٹکٹ لگا کے، تو اس کے اوپر وہ جو مہر لگتی ہے، اس مہر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈاک خانے یہ اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ یہ خط ان کے ہاں سے گزر گیا ہے، اور جو بھی اس کا ریسیپینٹ ہے جس کو وہ خط بھیجا گیا ہے وہ اس طرف رواں ہو گیا ہے، اور وہ جو ڈاک ٹکٹ ہے وہ استعمال ہو گئی ہے۔ اس کی جو بھی مالیت تھی، قیمت تھی، اب وہ دوبارہ استعمال کے قابل نہیں رہی۔ برکیف یہ موضوع مجھے اس لیے میں نے چنا کہ ابھی کچھ دو تین ہفتے پہلے پاکستان میں جو حکومت بدلی، تو اس کے نتیجے میں پاکستان میں ایک گرما گرم بحث شروع ہو گئی۔ وہ جو عمران خان صاحب کی پارٹی اور ان کے جو لوگوں نے یہ جو پلی لیا کہ امریکہ میں پاکستانی سفیر نے خط بھیجا اور اس خط کے اندر سازش کا ذکر تھا یا مبینہ سازش کا ذکر تھا، اس کے اوپر پاکستان میں بحث چل رہی تھی، ابھی بھی چل رہی ہے کہ وہ سازش ہوئی یا نہیں ہوئی۔ تو اس کے معاملے میں، اس کے بارے میں ان کے جو وزیر خارجہ تھے شاہ محمود قریشی صاحب، میں ان کا ایک بیان سن رہا تھا جس میں انہوں نے مہر کا محاورتاً استعمال کیا، اور میں نے وہ ریکارڈ کر لیا، میں وہ آپ کو بھی سناتا ہوں۔ اس میں میرے موقف کی تائید ہوگی کہ جو مہر ہے وہ تصدیق کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی اسی مطلب میں استعمال کی ہے۔ اسی طرح ایک اور صاحب ہیں طلعت حسین صاحب، کسی زمانے میں پی ٹی وی پر اور کچھ اور شاید پرائیویٹ چینلوں پر بھی وہ شوز کیا کرتے تھے۔ بعد میں میرا خیال ہے کہ حکومت سے یا کسی حکومتی ادارے سے اختلاف کے نتیجے میں ان کا شو ٹی وی چینل پہ تو بند ہو گیا، لیکن آج کل وہ یوٹیوب پر شو کرتے ہیں۔ اچھے صاحب معلوم ہوتے ہیں، بات کرنے کا طریقہ ان کا اچھا ہے، بہت مہذب ہے، اور ان کے اچھے خاصے کئی ہزاروں لوگ ان کے شو کو دیکھتے بھی ہیں۔ تو اتفاقاً انہوں نے بھی مہر کا لفظ استعمال کیا، اور محاورے میں اس کا مطلب انہوں نے تصدیق کرنے کے لیے لیا۔
تو میں نے وہ بھی چھوٹا سا آڈیو کلپ جو ہے وہ ریکارڈ کر لیا. میں نے کہا میں آپ کو سناؤں گا ناظرین کو یہاں پر، تاکہ یہ بات ثابت ہو، پتہ چلے کہ مہر کا مطلب جو ہے جو لوگ عام لیتے ہیں وہ بھی تصدیق کے معنوں میں لیتے ہیں، بند کرنے کے معنوں میں نہیں لیتے. تو یہ پہلے شاہ محمود قریشی صاحب کا بیان ہے. ان کی گفتگو کا موضوع تو سیاست ہے، لیکن ہم یہاں پر ان کے جو انہوں نے اس مہر کا مطلب لیا ہے اس مطلب پر فوکس کریں گے. سنیے. باوجود جو جم غفیر آپ نے دیکھا وہ ہمارے موقف کی تائید کر رہا ہے، اور یہ کراچی میں بھی ہوئی ہے، پشاور میں بھی ہوئی ہے، اور کل لاہور میں بھی. یعنی کہ 4 اکائیوں کی 3 اکائیوں کے دارالخلافوں میں یہ ہمارے عمران خان کے نقطہ نظر کو لاکھوں لوگوں نے اس پر مہر لگا دی ہے. لاکھوں لوگوں نے عمران خان صاحب کے موقف کے اوپر مہر لگا دی ہے. تو یہ وہ بات کر رہے ہیں جو عمران خان صاحب نے جلسے کیے ہیں مختلف شہروں میں. ان جلسوں میں جمع غفیر آئے ہیں لوگوں کے، تو ان لوگوں نے مہر لگا دی ہے، یعنی کہ تصدیق کر دی ہے جو ان کے مطابق جو عمران خان صاحب کا موقف ہے. یعنی کہ مہر بند کرنے کے لیے استعمال نہیں ہوتی بلکہ تصدیق کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. اب سنیے طلعت حسین صاحب کا آڈیو کلپ. الوی صاحب ہوں یا گورنر پنجاب ہوں، یہ خاص بریڈ لانچ کی گئی ہے جس کی کمٹمنٹ جو ہے وہ صرف اپنے اس حلقہ احباب میں گھومتے ہوئے عجیب و غریب قسم کے نظریات کے ساتھ ہے، جن کا حقیقت سے بھلے تعلق ہو یا نہ ہو، لیکن نظریات چونکہ حلقہ احباب میں گھوم رہے ہیں اور عمران خان اس کے اوپر مہر لگا رہے ہیں، لہٰذا وہ ان کے عمران خان ان کے اوپر مہر لگا رہے ہیں. بات تو یہ تو ناقد ہیں، تنقید کر رہے ہیں عمران خان صاحب کی حکومت کے اوپر. لیکن پھر سے میرا موضوع یہاں پر سیاست نہیں ہے، بلکہ یہ زبان میں اس لفظ اور محاورے کا استعمال ہے کہ جب مہر لگائی جائے تو وہ تصدیق کے لیے لگائی جاتی ہے، جس طرح یہ طلعت حسین صاحب بھی فرما رہے ہیں، بلکہ اور بند کرنے کے لیے استعمال نہیں ہوتی. ایک بات یہاں پہ عرض کرتا چلوں، جو مثال ٹیکسٹ بکس میں بتائی گئی تھی وہ یہ تھی کہ خط کو بند کرنے کے لیے گویا مہر لگائی جاتی ہے. تو یہ بھی بتا دوں کہ اس میں وضاحت کر دوں کہ وہ اگر کوئی خط کو بند کرنے کے لیے مہر لگائے، یا بعض صورتوں میں جس طرح اگر کسی دکان میں کوئی اشیاء خورد و نوش معیاری نہ بک رہی ہوں تو فوڈ ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ ہیں اگر کوئی انسپیکٹر آ کے اس کو بند کر دے، تو بعض اوقات وہ اس کو جن لوگوں نے یہ کبھی دیکھا ہے یا وہ جن کو اس بات کا علم ہے کہ وہ اس کو بند کر کے اس کو دروازے کو یا اس دکان کو یا جو بھی اس کی انٹرنس کا راستہ ہے اس کو بند کر کے اس کے اوپر کوئی ویکس یا کوئی گوند یا اس طرح سے کوئی ایڈہیسو چیز لگا کے اس کے اوپر اپنے محکمے کی مہر لگاتے ہیں. تو جو محکمے کی مہر ہے وہاں پہ بھی تصدیق کے لیے استعمال ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ جو دروازہ ہے یا یہ جو بھی جس جگہ کو وہ انہوں نے بند کیا ہے اس کو محکمے کی تصدیق ہے، محکمے کے انسپیکٹر کی تصدیق ہے کہ اس نے بند کیا ہے. تو بات پھر بھی وہیں آ جاتی ہے جو میں نے پیش کی ہے کہ جو مہر کا استعمال ہے وہ تصدیق کے لیے، وہ تصدیق ہاں کسی بھی عمل کی ہو سکتی ہے. اس کیس میں یہ جو فوڈ انسپیکٹر کی مثال ہے اس میں وہ بند کرنے کی تصدیق ہے. تو لیکن جہاں تک وہ جو قرآن کی آیت ہے سورہ احزاب والی، اس کے اندر کہیں پر بند کرنے کا یا آخری کا مطلب یا محاورہ نہیں استعمال ہوا، بلکہ صرف خاتم النبیین لکھا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے یعنی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی مہر ہیں. اس کا اب آگے مطلب کیا ہے نبیوں کی مہر کا؟ میرا خیال ہے کہ یہ ایک مزید چھوٹا سا پروگرام چاہتا ہے، تو اس پر میں بات کروں گا، کیونکہ ہمارا احمدی لوگوں کا، احمدیہ جماعت کا تو یہ موقف ہے ہم احمدی لوگوں کا کہ بنیادی طور پر احمدی اور غیر احمدی لوگوں میں خاتم النبیین یا ختم نبوت کے اوپر تو اختلاف ہے ہی نہیں، کیونکہ باقی لوگ بھی
ان نبیوں کو مانتے ہیں جن پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن نے تصدیق کی ہے، یا مہر لگائی ہے، تصدیق کی مہر لگائی ہے، اور بعد میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا دوبارہ آنا بھی مانتے ہیں، اور امام مہدی جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ، ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ نبی کے رتبے پر ہیں یا ہوں گے امتی نبی کے رتبے پر، وہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی مہر کی وجہ سے ان کو مانیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت سے باہر اور کوئی نبی نہ پہلے کسی کو ہم مانتے ہیں، نہ کبھی آگے کسی کو مانیں گے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر تصدیق کی مہر سے باہر ہے۔ تو ابھی کے لیے اتنا ہی، اس پر انشاءاللہ تعالیٰ پھر مزید بات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔